اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوال لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے، مسدس بدحالی کس شاعر کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 1 ظریف لکھنوی، آپشن نمبر 2 بی سید ضمیر جعفری، سی سید محمد جعفری، ڈی شیخ نذیر احمد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی سید ضمیر جعفری۔ سوال نمبر 2 ہے، علامہ اقبال نے اپنی شرح آفاق نظم شکوہ کس سن میں لکھی؟ اے 1911 عیسوی، بی 1914 عیسوی، سی 1917 عیسوی، ڈی 1920 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اے 1911 عیسوی۔ تو چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی جانب۔ علامہ اقبال کی زندگی میں کس ادبی رسالے نے ان کا خصوصی شمارہ جاری کیا؟ سوال نمبر 3، علامہ اقبال کی زندگی میں کس ادبی رسالے نے ان کا خصوصی شمارہ جاری کیا؟ اے مخزن، بی ہمایوں، سی نیرنگ خیال، ڈی ادب لطیف۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی نیرنگ خیال۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 4 کی طرف۔ داغ دہلوی کو کس شاعر کا شاگرد بننے کا اعزاز حاصل تھا؟ سوال نمبر 4 ہے، داغ دہلوی کو کس شاعر کا شاگرد بننے کا اعزاز حاصل تھا؟ اے مرزا غالب، بی ابراہیم ذوق، سی بہادر شاہ ظفر، ڈی خواجہ میر درد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی ابراہیم ذوق۔ تو چلتے ہیں اپنے 5ویں سوال کی جانب۔ ہمارا 5واں سوال ہے کہ علامہ اقبال نے کس ہستی کی یاد میں معروف نظم نالہ فراق لکھی؟ 5واں سوال ہے کہ علامہ اقبال نے کس ہستی کی یاد میں معروف نظم نالہ فراق لکھی؟ اے داغ دہلوی، بی مولوی میر حسن، سی پروفیسر آرنلڈ، ڈی مولانا شبلی نعمانی۔ تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سی پروفیسر آرنلڈ۔ تو سوال نمبر 6، تصنیف آب کوثر کا موضوع کیا ہے؟ تصنیف آب کوثر کا موضوع کیا ہے؟ اے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی نعتیہ مجموعہ، سی تاریخ نویسی، ڈی ملفوظات۔ تو میرے معزز ناظرین، اس کا صحیح جواب ہے سی تاریخ نویسی۔ تو چلتے ہیں اپنے 7ویں سوال کی جانب۔ اکرام اللہ کا ناول گرگ شب کس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ سوال نمبر 7 دوبارہ سن لیں کہ اکرام اللہ کا ناول گرگ شب کس موضوع پر لکھا گیا ہے؟ اے تقسیم ہند، بی تقسیم بنگال، سی قحط بنگال، ڈی سقوط ڈھاکہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی قحط بنگال پر یہ لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 8، پرورش لوح و قلم کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 8 ہے، پرورش لوح و قلم کس کی تصنیف ہے؟ اے مرزا ظفر الحسن، بی فیض احمد فیض، سی لڈ میلا واسلیوا، ڈی این میری شمل۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بی فیض احمد فیض۔ سوال نمبر 9، گلشن میں صبا کو جستجو تیری، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے،
ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ اس حمدیہ ربائی کے خالق کون ہیں؟ اے میر انیس، بی مرزا دبیر، سی مولانا حالی، ڈی مولوی اسماعیل میرٹھی۔ تو سوال نمبر 9 کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اے میر انیس۔ تو چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے آخری سوال یعنی کہ 10ویں سوال کی جانب کہ فیض کی شاعری کا وہ مجموعہ جو ان کے جیل کے زمانے میں شائع ہوا۔ 10واں سوال دوبارہ سن لیں کہ فیض کی شاعری کا وہ مجموعہ جو ان کے جیل کے زمانے میں شائع ہوا۔ آپشن اے زندان نامہ، بی دست تہسنگ، سی دست صبا، ڈی شام شہر یاراں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے زندان نامہ۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر میری اردو ادب کے حوالے سے یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین، والسلام۔